اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نہ کہا جن سے نکاح کر چکے آباؤکم باپ دادا تمہارے من النساء عورتوں سے الا مگر ما قد سلفا جو تحقیق گزر چکا انہ بے شک وہ کانا ہے فاحشۃ بے حیائی و مقتا اور غضب کا کام وساء اور برا ہے سبیلا راستہ. آج کے سبق میں ہم جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی کہ بعض حرام عورتوں سے بھی نکاح کر لیا جاتا تھا، مثلاً اپنی سہیلی ماں سے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے، اسی طرح دوسری محرمات بھی، اور لے پالک بیٹا جو ہوتا اس سے نکاح کو حرام سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ تمام جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو، ہر عورت کو جو ہے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ دادا با نکاح کر چکے ہوں، مگر جو پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دادی، نانی، ماں، ان سے نکاح کرنا برا ہے، بے حیائی کا کام ہے اور برا چلن ہے. اب وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا آگے پھر بتایا گیا حرام ہے. حرمت حرام کی گئی علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری یعنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹی، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، التی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی دودھ شریک، و امہات اور مائیں نساؤکم تمہاری عورتوں کی، و ربا یعنی اس سے مراد مائیں تمہاری عورتوں کی، اس سے مراد ساس ہے، و ربائبکم التی اور بیٹیاں یا بچیاں التی وہ جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں سے، اللہ کی وہ جو دخل تم بہنہ تم مل لیے ان سے. یہاں سے مراد اگر عورت کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی تو اس کی کچھ بیٹیاں، ایک یا دو یا جتنی اس کی بیٹیاں تھیں، پھر دوسرے مرد نے اس سے نکاح کر لیا، اگر وہ اپنی اس بیوی سے صحبت کر چکا ہے تو اس کا ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہو گیا. ہاں اگر وہ ابھی فَإِن لَمْ بس اگر نہیں تکونو تم نے دخل تم بہنہ تم ملے ان عورتوں سے یعنی ان عورتوں سے صحبت نہیں کی، فلا جناح پھر نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، یعنی اگر ابھی وہ اپنی بیوی سے نہیں ملا تھا، وہ بیوی فوت ہو گئی یا طلاق کا سلسلہ ہو گیا تو پھر اس صورت میں وہ ان بچوں سے شادی کر سکتا ہے. وَحَلَائِلُ اور حرام ہے ابنائکم بیٹیاں تمہاری، الذین اور بیٹیاں الذین ان لوگوں کی، من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اس سے مراد پوتی ہے، پڑپوتی ہے، یعنی جو نسل سے چلتی ہو ان سے نکاح کرنا حرام ہے. وان تجمعوا اور یہ کہ تم جمع کرو، اور حرام ہے یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفورا بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے. والمحصنات اور پاک دامنہ خاوندوں والی من النساء عورتیں، یعنی خاوند والی عورت سے جس کا پہلے سے خاوند زندہ ہے، اس کا نکاح وہ کسی اور مرد کے نکاح میں ہے تو اس کا دوسرے مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. الا مگر ما ملکت جو ملکیت ہے ایمانکم تمہارے ہاتھوں کی، کتاب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر. ہاں اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر جو کوئی لونڈی دار حرب سے دار حرب یعنی جنگ میں کوئی کافر عورت جو باندھی بن کے مسلمانوں کے پاس آ جائے اور اس کا کافر شوہر جو ہے وہ ادھر ہی ہو تو وہ اوہلا اور کافر جو شوہر ہے وہ جو ہے ملکت ایمان کو، یعنی اس میں آتا ہے کہ دوسرے جو وہ باندھی ہو کر آ جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان نے دارالحرب کے کافروں سے جو عہد کیا وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لائی، ان عورتوں میں سے جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے پہلے اپنے سابقہ شوہر سے ختم ہو گیا. اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہے یعنی اہل کتاب ہے یا مسلمہ ہے تو اسے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المومنین اس کو باندھی بنا کر کسی فوجی
حمل ہے تو حمل کے یعنی پیدائش کے بعد اس میں کئی مسائل آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کافی عورت جو ہے دار حرم میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافی ہے تو 3 عرص گزرنے کے بعد وہ کسی مسلمان وہ اس نکاح سے خارج ہو جائے گی اور کسی مسلمان سے اس کا نکاح کروا دیا جائے گا. آگے ہے کتاب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر اور اہل اور حلال کیا لکم تمہارے لیے ماورا ذالکم جو اس کے علاوہ ہے یعنی جو محرمات ابھی تک اوپر یعنی جن سے نکاح کرنا حرام تھا ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے مثلا چچا کی لڑکی ہوگی خالہ کی لڑکی ماموں صاحب بہن ماموں یا چچا کی جو ہے بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد اگر کسی رشتے سے کا وہ محرم نہ ہو تو وہ اسی طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یا وہ طلاق دے دیں یا فوت ہو جائیں یا تو اس صورت میں نکاح کرنا جائز ہے. آگے ان تب تک یہ کہ تم تلاش کرو بھی ہم موالکم اپنے مالوں کے ساتھ محسنین نکاح کے قید میں لانے کو غیر مسافرین نامستی نکالنے کو فمستمتعتم پر جو تم فائدہ حاصل کر لو بھی اس کے ساتھ منہن ان عورتوں سے فآتوہن پس تم دو ان کو اجورہن حق مہر ان کا فریضۃ پورا پورا ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں تراضیتم جو تم ٹھہران لو بھی اس کو من بعد الفریضاتی بعد مقرر کرنے کے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا. اب یہاں پہ آ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ نکاح مہر حق مہر سے خالی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر میاں بیوی آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر حق مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازمی ہوگا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو یہاں پہ تبتغوا باموالکم سے مراد جو مال ہے وہ حق مہر ہے. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. 1 درہم جو ہے وہ 3.5 ماش چاندی کا ہوتا ہے. آگے محسنین غیر مسافرین یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت اور عصمت کے لیے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو. مال خرچ کر کے زنا کے عوض عورتیں تلاش نہ کرو. آگے آ رہا ہے وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو تو ان کو نکاح حق مہر دے دو. یہ دینا تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. اب یہاں سے مراد بعض لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ مال کے ذریعے جو ہے وہ بیویاں تلاش کرو تو اس سے مراد بیویاں ہیں زنا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا جائے. آگے آ رہا ہے نہیں گناہ تم پر جو تم ٹھہرا لو. اگر میاں بیوی نے خاوند نے زیادہ حق مہر نہیں دیا بیوی زیادہ لینا چاہتی ہے تو خاوند کا چاہیے کہ وہ زیادہ دے اور